السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 16 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان کے سالانہ بجٹ پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے بجٹ کو IMF پروگرام کی بنیادی شرائط کے خلاف قرار دیا ہے۔ IMF کے پاکستان میں نمائندہ نے کہا ہے کہ بجٹ میں تجویز کردہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نقصان دہ ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام میں تاخیر کی وجہ سیاسی ایجنڈا ہے، تاہم اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ بجٹ IMF کی مشاورت کے بغیر تیار کیا گیا ہے اور اس بنا پر عالمی ادارے کے تحفظات بلا جواز نہیں ہیں۔ جبکہ وزیراعظم کے معاون خصوصی قیصر احمد شیخ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت IMF کے بجٹ اعتراضات پر غور کر رہی ہے اور کوشش کی جائے گی کہ ان کا حل نکالا جائے۔ IMF کے اعتراضات سامنے آنے کے بعد موڈیز نے ایک بار پھر ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے معمول کی پریس بریفنگ میں پاکستانی میڈیا میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام لینے پر پابندی سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ عام طور پر تمام حکومتوں پر زور دیتا ہے کہ وہ صحافیوں اور میڈیا کے کردار کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ توقع کرتے ہیں کہ صحافی جو پاکستان میں واقعات کی کوریج کرتے ہیں انہیں اپنا کام کرنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ آزاد اور فعال پریس اور میڈیا وہ ادارے ہیں جو صحت مند جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں، یہ یقینی بنا کر کہ ووٹر فیصلے کر سکیں اور حکومتی عہدیداروں کا احتساب کر سکیں۔ انسانوں کی اسمگلنگ کی روک تھام کے شعبے کی نگراں اور محکمہ خارجہ کی ایمبیسڈر ایٹ لارج سنڈی ڈائر کے اعلان کے مطابق ٹپ رپورٹ ہیرو کا اعزاز حاصل کرنے والوں میں پاکستان کے ظہیر احمد بھی شامل ہیں۔ ظہیر احمد کو یہ اعزاز پاکستان میں انسداد انسانی اسمگلنگ کے قوانین کے اطلاق اور ان میں جدت پیدا کرنے، ان جرائم کے سدباب کے لیے نیشنل ایکشن پروگرام کی تشکیل اور ان پر عمل درآمد اور قانون نافذ کرنے والوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے درمیان رابطے اور تعاون کی کوششوں کو بہتر بنانے کے لیے کلیدی قیادت مہیا کرنے پر دیا گیا ہے۔ امریکی سینٹ نے پہلی امریکی مسلم خاتون کی وفاقی جج کی حیثیت سے جمعرات کو توثیق کر دی۔ شہری حقوق کی وکیل نصرت چودھری کی نیو یارک کے مشرقی ضلع کی امریکی ضلعی عدالت کے لیے توثیق کی گئی۔ الینوائے کے امریکن سول لبرٹیز یونین کی قانونی ڈائریکٹر نصرت چودھری کی 49 ووٹوں کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے تصدیق ہوئی۔ وہ پہلی بنگلہ دیشی نژاد امریکی وفاقی جج ہوں گی۔ سمندری طوفان بپرجائے جمعرات کی شام بھارتی ریاست گجرات سے ٹکرایا تھا، جس کے بعد ہونے والی شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کے نتیجے میں کئی دیہات کو نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے باعث حادثات کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA نے توقع ظاہر کی ہے کہ طوفان پہلے کمزور ہو کر سائیکلونک طوفان اور پھر آج شام تک ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ بھارت کی جنوبی ریاست کرناٹک کی نومنتخب کانگریس حکومت نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابقہ حکومت میں منظور کردہ تبدیلی مذہب مخالف قانون کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں اور مسلم اور مسیحی تنظیموں نے ریاست حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ BJP نے حکومت کے فیصلے پر سخت تنقید کی ہے۔ بھارتی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ متنازعہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول LOC پر رات بھر جاری رہنے والی ایک جھڑپ کے دوران بھارتی سیکیورٹی فورسز نے 5 مشتبہ عسکری پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار وجے کمار نے بتایا
کہ یہ بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس کا مشترکہ آپریشن تھا، جس کے دوران ان کے بقول 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پولیس عہدیدار نے کہا کہ ہلاک کیے گئے سبھی عسکریت پسند غیر ملکی ہیں، تاہم ان کی صحیح شناخت کرنے یا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا تعلق کس عسکری تنظیم سے تھا۔ بھارتی عہدیداروں کے ان دعووں کی کسی آزاد ذریعے سے تصدیق نہیں کرائی جا سکی۔ اوسلو سربراہی اجلاس کے شرکاء نے مذاکرات کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ ناروے میں اس ہفتے اوسلو فورم میں شریک محمد امین کریم نے جمعرات کو مقامی میڈیا کو بتایا کہ سربراہی اجلاس کے شرکاء کے درمیان اس بات پر اتفاق ہوا کہ افغانستان میں تشدد کو روکنے اور موجودہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے نمائندے تھامس نیلسن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کی پاسداری، شرکت اور ان کے تحفظ کے لیے قومی مکالمے اور تخلیقی حل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے 12 سے 14 جون تک ہیگ میں افغان خواتین رہنماؤں کی 2 روزہ میٹنگ میں افغان خواتین رہنماؤں کے ایک بڑے گروپ سے ملاقات کی اور افغانستان کے چند اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ان سے تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ انسانی اسمگلنگ ہمارے معاشروں کو نقصان پہنچا رہی ہے، قانون کی حکمرانی کو کمزور کر رہی ہے، سپلائی چینز میں بدعنوانی پیدا کر رہی ہے اور کارکنوں کے استحصال اور تشدد کو ہوا دینے کا باعث ہے۔ انہوں نے یہ بات امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے انسانی اسمگلنگ کے بارے میں سن 2023 کی سالانہ رپورٹ کے اجراء کے موقع پر اس وقت کہی جب یونان میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کا اس سال کا سب سے ہلاکت خیز واقعہ پیش آیا۔ اس سال اس رپورٹ کے 23ویں ایڈیشن میں امریکہ سمیت 188 ملکوں اور علاقوں کے بارے میں تفصیل شامل کی گئی ہے۔ افریقی سربراہان مملکت کے ایک وفد نے یوکرین اور روس کے درمیان امن معاہدہ کرنے کی امید کے ساتھ حکومتی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ کیف اور ماسکو کے درمیان امن معاہدے کی ثالثی کے لیے اس مشن کا یہ پہلا قدم ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوسا افریقی امن وفد کا حصہ ہیں۔ توقع ہے کہ گروپ جمعے کو زیلنسکی سے ملاقات کرے گا اور پھر روسی صدر ولادیمیر پوتین سے ملاقات کے لیے روس کا سفر کرے گا۔ افریقی وفد کے دورے کے دوران یوکرین کے دارالحکومت کیف میں جمعے کو فضائی دفاع کے سائرن بجتے رہے۔ کیف کے میئر ویٹالی کلیتسکو نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ وسطی پوڈیل ضلع میں ایک دھماکہ ہوا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر کہا کہ میزائل اب بھی کیف کی طرف داغے جا رہے ہیں۔ جمعرات کے روز ہی اقوام متحدہ کے قافلے کو گولہ باری کے باعث اس وقت رکنا پڑا جب وہ روس کے زیر کنٹرول زاپورژیا جوہری پاور اسٹیشن کے دورے کے بعد یوکرین کے زیر قبضہ علاقے میں واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی قیادت جنرل ڈائریکٹر رافائل گروسی کر رہے تھے۔ قافلہ بحفاظت یوکرین کے زیر قبضہ علاقے میں واپس آ گیا۔ چین کے سرکاری میڈیا نے جمعے کو بتایا کہ مائیکروسافٹ کے شریک بانی اور مخیر شخصیت بل گیٹس نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے۔ شن نے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV پر ایک ویڈیو میں کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کی بنیاد اس کے عوام پر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ امریکی عوام کے لیے پر امید ہیں۔ ان کی ملاقات سے پہلے جمعرات کو بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے اعلان کیا تھا کہ وہ چین کے گلوبل ہیلتھ ڈرگز ڈسکوری انسٹی ٹیوٹ کو اس کی صلاحیتیں بہتر بنانے کے لیے $50 ملین کا عطیہ دے رہا ہے۔ کینیڈا کے حکام نے جمعرات کو بتایا کہ کم از کم 15 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک سیمی ٹریلر ٹرک ایک چھوٹی بس سے ٹکرا گیا جو زیادہ تر بزرگ شہریوں کو کینیڈا کے صوبے مینیٹوبا میں ایک کیسینو کو لے جا رہی تھی۔ بس میں تقریباً 25 افراد سوار تھے۔ حکام نے بتایا کہ 10 افراد کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور حادثے میں بچ گئے اور وہ ہسپتال میں ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ پروڈیوسر عائشہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔